دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی وقار، میں مختصراً اب آپ کو ہندوستان کے احوال پر بات کروں۔ آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ظلم کی انتہا ہونی چلی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں حالات اتنی تیزی سے بدلتے جا رہے ہیں، یہ ہماری خاموشی ہی کا نتیجہ ہے، ہماری خاموشی کا نتیجہ ہے جو آج ظلم اتنا بڑھتا چلا گیا کہ علن اعلان یہ کہا جائے کہ مسلمانوں کو قتل کر دو، مسلمانوں کو مار دو، علن اعلان کوئی کہے کہ مسلمانوں سے خرید و فروخت نہ کرو، کاروبار بند کرو۔ گجرات کے حالات اور سخت سے سخت ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ پورا جو ماحول ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ تم سارے ظلم کو خاموشی سے سہتے چلے گئے۔ مسجدیں ہمارے سامنے توڑی جاتی ہیں، دلی کے فسادات میں مسجدیں جلائی گئی، مزارات کی چادریں جلائی گئی، مینار پر چڑھ کر کے آتنکی حملے کرتے رہے، لیکن بدلے میں میرے عزیزوں ہم میں سے کسی ایک عالم نے بھی کہیں پورے ہندوستان کے کونے میں سے یہ اعلان نہیں کیا کہ اے مسلمانوں، اے جوانوں، جاؤ کسی مندر کو توڑاؤ۔ کسی نے کہا؟ اسلام اس بات کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ معبدوں کو اور دوسروں لوگوں کی عبادت گاہوں کو اسلام نے توڑنے اور ختم کرنے کا حکم نہیں دیا اس طرح سے جب ہم دارالحرب میں ہوں۔ عزیزان گرامی وقار، یہ بات اس قدر بڑھتی چلی گئی کہ میں ان لوگوں سے آج گزارش کرتا ہوں کہ جنہیں اللہ نے زبان دی، طاقت دی، منصب دیا، کرسیاں دی، تو کم از کم اپنے وقت کے اور اپنے منصب کے صحیح استعمال کے ساتھ امت کے حق میں آواز تو اٹھاؤ۔ کل بروز قیامت تم شرمندہ اور ذلیل ہونے سے تو محفوظ رہو گے۔ آج آپ کو اندازہ ہے کتنے نوجوان بچے قتل کر دیے گئے صرف چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر، اور کئی ایسے لوگ ہیں جو کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے ہوئے 25-25 سال اندر ہیں، ان کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر ڈوب مرنے کا وقت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت میں اپنے زمانے میں بہت کچھ عطا کیا، لیکن وہ سوائے پیسہ بٹورنے اور اپنے عیش کے کچھ نہیں سوچتے۔ امت مرحومہ آج کس حال سے گزر رہی، کس کرب سے گزر رہی، اندازہ ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا۔ یہاں امت کا درد کسی کو نہیں، امت کس کرب سے گزر رہی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہاں پر اب حالات، یہ میڈیا ٹرائل جو چلایا جاتا ہے، کسی بھی ایک عالم کو پکڑ لو۔ گجرات کے ابھی 8 دن قبل ایک مرڈر ہوا، قتل ہوا، 2 نوجوان پکڑے گئے، لیکن 2-3 دن کے بعد دیدہ و دانستہ ہمارے محب گرامی تحریک فروغ اسلام کے بانی مولانا قمر غنی عثمانی کو دلی سے اٹھایا جاتا ہے، دلی سے پکڑ کر کے لایا جاتا ہے۔ ارے ابھی ATS نے پکڑ کر کے لایا ہی ہے، لیکن پورے دجالی میڈیا بھونکنا شروع کر دیا، یا آتنکوادی پکڑا گیا، دہشت گرد پکڑا گیا، مولانا پکڑا گیا، اس کا سمبند پاکستان سے تھا، فلاں تحریک سے تھا، فلاں تنظیم سے تھا۔ سارا کچھ تو انصاف یہی لے کر بیٹھے ہوئے، پھر سپریم کورٹ کائے کے لیے، ہائی کورٹ کائے کے لیے، سارا نظام تو میڈیا والوں کے پاس دے دینا چاہیے۔ یہ جسے چاہے مجرم بنائے، جسے چاہے دہشت گرد بنائے، جسے چاہے آتنکواد بنائے۔ آپ میں سے کبھی کسی نے سوچا کہ یہ جتنا بھونکتے ہیں ان پر کوئی کیس کرتا ہے، ان کے خلاف کوئی بولتا ہے کہ یہ کیوں ایک کمیونٹی کو باضابطہ ڈیمیج کرتے ہیں، کیوں بار بار ہماری چھبی کو خراب کرتے ہیں؟ کیا الزام ثابت ہوا؟ کیا تہمت ثابت ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ ابھی کورٹ میں کیس چلتے رہتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی یہاں پر تو ظالم بنا دیا جاتا ہے، آتنکواد بنا دیا جاتا ہے۔ 10 سال کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ان کا اس میں کچھ حصہ ہی نہیں تھا۔ یہ کوئی انصاف نہیں چلتا ہے میرے عزیزوں۔ میڈیا کو ہونا یہی چاہیے کہ غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کرے کہ الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، دیکھا جائے گا کہ شواہد اور گواہوں کے ساتھ کیا چیز ثابت ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کیا بنایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ دیدہ و دانستہ، پری پلانڈ یہ ساری چیزیں صرف اور صرف ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کرنا ہے، ایک قوم کو پورے طور پر کسی گناہ میں ملوث کر کے دکھانا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، آج جن علماء کو گرفتار کیا جا رہا ہے،
ایسے بھیانک الزامات میں کہتا ہوں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر جنہوں نے زندگی میں قربانیاں دی ہیں اور حفاظت کا اور پہرا دینے کا عزم لے کر کے کھڑے ہوئے، اگر آج ان کو ظلمن کوئی گرفتار کرتا ہے تو میں آواز اٹھاتا ہوں، میرا حق ہے یہ۔ اس لیے میں ہندوستان بھر کے علماء، مشائخ اور دیگر ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ وقت کا انتظار کرو، یہ تو انہی کے نعروں کے مطابق ایک تو جھانکی ہے اور پھر باقی ہے۔ متحد رہو گے تو کہلاؤ گے مومن و غازی، منتشر ہوگے تو قصدوں میں صفایا ہوگا، بٹ جاؤ گے تو ایک کے بعد دیگرے ہر ایک کا نمبر آتا رہے گا۔ آج کی بات میں بتا رہا ہوں، ان علماء کو سلام جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پر پکڑے گئے، لے جائے گئے اور اندر ان کو جس طرح سے بھی رکھا جا رہا ہو، لیکن مجھے حیرت ان لوگوں پر ہے کہ علماء وہاں جیل کی سزائیں کاٹ رہے ہیں اور تم یہاں ہیپی برتھ ڈے منا رہے ہو، شرم تک نہیں ہے۔ سیاسی نیتا اپنے پیسوں کی ریل پر لوگوں کو خوب بانٹ رہے ہیں، نہ انہیں نماز کی فکر ہے نہ دین کی فکر ہے۔ ایک عالم دین جو اپنے گھر سے 6 مہینے 8 مہینے باہر رہ کر حضور کے دین کی پہرے داری کر رہا ہو اور جیل میں جائے تو بولنے تک کی انہیں توفیق نہیں ملتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے دین کے لیے کوئی توفیق ہی نہیں عطا کی۔ عزیزان گرامی وقار، میں آج اس لیے جذبات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ حالات بہت تیزی سے تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بیدار نہیں رہے اور ظلم کو صحیح سمجھتے رہ گئے تو پھر آپ بھی اپنے گھر کے دروازے پر ظلم کے آنے کا انتظار کریں، آپ کے گھر میں بھی وہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہ جو قوم اپنے قائدین اور اپنے علماء کو ظلمن قتل ہوتا دیکھ کر خاموش رہے، رب تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک فرمائے گا، ان پر اس سے بھی بڑے ظالم لائے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، آج صرف اور صرف اتنی گزارش ہے کہ اپنے عیش و عشرت کو کم کرو، اپنے مال و دولت پر غرور و تکبر کم کرو۔ پورے ہندوستان بھر میں تقریباً 300 سٹنگ MLA جن کو کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ دین پر حملے کیوں ہو رہے ہیں، علماء کی گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں اور ہمارے اوپر اس طرح کے آروپ کیوں لگائے جا رہے ہیں، کوئی بولنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ ان کو ایسا لگتا ہے ہائی کمان ناراض ہو جائے گا، جس پارٹی میں ہم بیٹھے ہوئے وہ ناراض ہو جائیں گے۔ اس بات کا فرق نہیں پڑتا کہ اللہ اس کے رسول راضی ہیں کہ ناراض ہیں، ہائی کمان ناراض نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی وقار، اب تو اپنی زندگیاں تبدیل کرو۔ میں جو بات کر رہا ہوں یہاں جمعہ کے اس منبر سے صرف اور صرف اسلام کے اس عدل کو اور انصاف کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو اسلام اپنوں میں بھی اور غیروں میں صرف انصاف دیکھنا پسند کرتا ہے، عدل دیکھنا پسند کرتا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں چاہتے، کسی کے ساتھ اتیاچار نہیں چاہتے۔ ہاں ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، ہماری تقریریں اور ہمارے بیانات کو لے کر توڑ مروڑ کر یہ جو میڈیا پیش کرتی ہے اور پھر یہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کے بیان سے امپریس ہو کر فلاں نے مرڈر کر دیا، یہ کون سی بات ہوئی؟ ہم نے کس کو مرڈر کرنے کا آرڈر دیا ہے؟ کسی کو قتل کرنے کا ہم نے حکم دیا کہ جاؤ مارو کسی کو؟ ہم اس بات کا حکم تو کبھی نہیں دیتے، ہم تو تمہاری ایمانی حرارت کو بیدار کرنا چاہتے ہیں، غیرت تو بیدار رکھو۔ ارے کیا اپنے وقت کی حکومت سے انصاف کا مطالبہ کرنا، انصاف کی چاہت کرنا یہ مرڈر کرنے کا آرڈر ہو گیا؟ ایسی ہی بات ہے، ملتا کچھ نہیں ہے ثبوت۔ کہیں ہم یہاں ممبئی میں بیٹھے ہیں، کیرلا سے کسی کو گرفتار کیا جائے گا اور پھر کہا جائے گا اس نے جو مرڈر کیا وہ آپ کا بیان سن کر کے کیا ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو پھر کبھی ممبئی میں چوری ہو جائے اور چور کو پکڑ کر کے پوچھا جائے، اگر وہ کہہ دے کہ نہیں میں پرائم منسٹر کا بیان بہت سنتا تھا اس لیے میں چوری کیا، تو کیا اس الزام میں پرائم منسٹر کو گرفتار کیا جائے گا؟ آپ کے بھاشنوں سے یہ متاثر ہو کر انسپائر ہو کر کے کیا ہے، یہ کون سا ثبوت ہے؟ ہاں باضابطہ طور پر کسی کی ٹریننگ کی گئی ہے تو وہ بتایا جائے، باضابطہ طور پر کسی کو تیار کیا گیا کہ مرڈر کرنا ہے، قتل کرنا ہے، تو پھر آپ پکڑیں۔ میرے عزیزوں، اسلام نے ہم ذمہ دار جو علماء اکرام کو دیکھتے ہیں، انہوں نے کبھی ایسی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں نہیں کی۔ الحمدللہ
اسلام امن کا خواہاں کل بھی تھا، آج بھی ہے۔ اسلام سے زیادہ امن کسی اور نے پیش بھی نہیں کیا۔ وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو مدینہ طیبہ میں عام دنوں میں تلوار کی نوک کو بھی سامنے رکھ کر چلنے سے منع فرماتے تھے۔ صحابہ جو کندھے پر تلوار ڈال کر چلتے تھے، تلوار کی انی اور نوک سامنے ہو تو حضور فرماتے اس کو پیچھے کی طرف کر لو، اس لیے کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ تلوار کی نوک امن کے حالات میں کسی زندے نوجوان کی طرف ہو جائے، کسی مسلمان کی طرف ہو، کسی انسان کی طرف ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں فرماتے۔ ایک خاتون نے بلی پالی تھی، 3 دن تک اس کو کھلایا پلایا نہیں، بلی مر گئی۔ حضور فرماتے اللہ نے اسے دوزخ میں ڈال دیا۔ بلی پر ظلم کو اسلام نے اجازت نہیں دیا۔ چونٹیوں پر عزیزان گرامی وقار، یہ جو کچھ بھی حالات آج بنائے جا رہے ہیں، اس پر من وعن تصدیق کرنا اور ایمان لانا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے جو میڈیا بتا رہی ہے۔ آپ اپنے ذہنوں کو اسلام کے تئیں اور علماء اسلام کے تئیں اچھی رکھو اور خوب تحقیق کرو، اس کے بعد اپنے آپ میں کوئی فکر بناؤ، ورنہ ان کے بھونکنے پر سمجھ لیا ارے ایسا ہوا ہے، ہاں مولانا آتنکواد تھے، دہشت گرد تھے، ورنہ اس جرم میں آپ کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ رب تبارک و تعالی ہمیں عدل و مساوات قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہندوستان کے ان حالات کو جو زہریلا بنا رہے ہیں، جو فسادی ہیں، مولا تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ اس امن و شانتی والے ملک کو رب تبارک و تعالی ہمیشہ امن و امان بھی عطا فرمائے، عزت و سلامتی عطا فرمائے۔ میرے ملک عزیز کو رب تبارک و تعالی غیروں کی بری نظر سے محفوظ فرمائے، آتنکیوں کے آتنک سے محفوظ فرمائے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ولایت جس طرح غریب نواز کی شان کرامت پورے ہندوستان میں ہے، مولا تعالیٰ ان کے چھتر چھایا، ان کے زیر سایہ ہم تمام مومنین کو عزت و وقار عطا فرمائے۔ غریب نواز کی بادشاہت مولا تعالیٰ ہم سب کے سروں پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ وہ جو امن و آشتی کا پیغام لے کر کے آئے، ہر مسلمان کو مولا امن و آشتی کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔